اللہ پاک روزے کی حالت میں چاہتا ہے کہ بندہ ایسے عاجز ہو کے آئے، اتنی عاجزی لے آئے کہ جتنا جھکتا جاتا ہے پھر وہ اتنا اوپر اٹھتا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بندہ جب جیسے یوں عاجزی میں آ جاتا ہے، جو وہ سجدے میں جاتا ہے، دیکھیں سجدے میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نیچے پار بچھا لیتے ہیں، اتنے فرشتے آگے پیچھے آ جاتے ہیں۔ ہم تو تسبیح بھی تیز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آنڈی پکانی آنڈی نہ لگ جائے، وہ جو ہے وہ بچہ رو رہا ہے، کبھی کچھ۔ تو اللہ رب العزت ہمارے جو ہے نا وقت میں برکت کرے اور ہمیں عبادت کی لذت محسوس کرنے کی توفیق دے۔ اس ٹائم میں اتنے فرشتے کہتے ہیں آ جاتے ہیں، صبح کی جو نماز ہوتی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس میں بیٹھ کے سکون کے ساتھ تو ذکر کرنے کی توفیق دے۔ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ گھر میں جگہ نہیں ہوتی اس بندے کے لیے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ ہماری نظریں تو دیکھ نہیں سکتی، ہم ہے جو ہم نے بس ٹکریں مارنی ہوتی ہیں تو بھاگنا ہوتا ہے دنیا کے کاموں کی طرف۔ تو تھوڑا پہلے اٹھ جائیں تو اپنے رب کے ساتھ اتنے معاملات سیدھے کر لیں کہ سکون کے ساتھ اس کا ذکر کر لیں۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت معاف کرے اگر کوئی اور زوجہ ہوں، تو میرے بس ذہن میں یہ حدیث آئی، حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کو سناتی چلوں کہ زیادہ غالب گمان مجھے یہی لگتا ہے کہ حضرت حفصہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ عبادت میں مشغول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں۔ تو جب زور کا ٹائم آیا، حضور گھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ وہ ابھی تک عبادت میں مشغول تھی، تو کہنے لگی کہ آج میرا دل کیا کہ میں بیٹھی رہوں اور جو ہے نا اللہ کو یاد کرتی رہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے کام بھی ہیں، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر تھی، ظاہری بات ہے اگر کچھ منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے تو وہ تو پھر فرض ہو جاتے نا جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتا دوں کہ جو آپ پڑھیں تو آپ کو سارا دن عبادت کا ثواب ملے، شام کو پڑھ لیں تو ساری رات عبادت کا ثواب ملے۔ فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جب دعا میں یہ کلمات اگر پڑھ لیے جائیں تو یہ کلمات عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ آپ ان کلمات کو پلیز نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ اگر نماز فجر کے بعد پڑھ لیے جائیں، رزق میں، عمر میں، رشتوں میں، ہر چیز میں ایک تو سکون آتا ہے، ایک عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اور برکت ہوتی ہے، اور ان کلمات کے ذریعے پورا دن انسان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایک مرتبہ پھر سننے سے بھی آپ کو عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے، اور ان الفاظ کے صدقے میں مولا ہمیں اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما۔ یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے مولا ہمیں خشوع خضوع کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کون ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم اس کی طرف بڑھیں نہ آگے، اس کی محبت میں آگے بڑھیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ، کہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جیسے ہمیں روزہ ملا یعنی اس پہ قائم ہو جاتے ہیں، استقامت ہو جاتی ہے ان کو۔ جیسے ہمیں نماز دیکھے کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ نماز فرض کی گئی ہے، بلکہ نماز کے بارے میں آیا کہ اس کو قائم کرو۔ تو جو چیز قائم کی جاتی ہے اس کو پھر ہمیشہ قائم کیا جاتا ہے۔ روزوں کے بارے میں آیا کہ وہ فرض کیے گئے ہیں، نفلی روزے آپ رکھ سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ فرضی روزے ایک ہی ماہ تو ہوتا ہے، یہ پورے سال میں 1 مہینہ ہوتا ہے جو ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ تو
ہمیں روزہ اللہ کا حکم ملا ہے، فرض ملا ہے، اور ہم جانے یہ جو ہمیں اگر ہم یہ جانیں کہ ہمیں یہ کون کہہ رہا ہے تو یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ ہمارا اللہ کون ہے؟ وہ اللہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، جو موجود ہے، کہیں سے شروع نہیں ہوا ہوتا، کہیں پہ جا کے ختم نہیں ہوتا۔ اللہ وہ اللہ ہے جس کا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کسی مقام میں موجود نہیں، کسی زمانے کی قید میں نہیں، کیونکہ جو مخلوق ہے وہ اس میں آتی ہے نا۔ ماضی دیکھے مخلوق ہے، حال مخلوق ہے، مستقبل مخلوق ہے، مکان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مشرق مخلوق ہے، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، یہ سب جو ہے نا یہ مخلوق ہے، اور اللہ خالق ہے۔ اور اللہ وہ اللہ ہے، اللہ اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو زمانے کا محتاج نہ ہو، جو شکلوں کا محتاج نہ ہو، جو کھانے پینے کا جو ہے محتاج نہ ہو، جو اونگنے سے پاک ہو، جو بیوی بچوں سے پاک ہو، جو سارے بادشاہوں کا شہنشاہ۔ قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ وہ اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی یاد کرنے کے قابل نہیں۔ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ سخی ہے، اللہ بادشاہ ہے، لیس کمثلہ شیء اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ وہ اللہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ کلمات جو یہ آیات میں بھی آپ کے سامنے پڑھنے لگی ہوں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو نماز فجر کے بعد اس کو پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ان آیات کو سورہ حشر کی یہ لاسٹ 3 آیات ہیں، سورۃ الحشر پارہ نمبر 28، اور اس میں سورہ حشر کی یہ لاسٹ 3 آیات ہیں۔ جو بندہ ان کو پڑھ لے 70,000 فرشتے اس کا پورے دن حفاظت کرتے ہیں، اور جو شام کو پڑھ لے اس کی 70,000 فرشتے شام کو حفاظت کرتے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ ہیں، مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بچے جو ہے آج کل ہماری بات نہیں سنتے، تو ان کے اوپر یہ پڑھ کے نا یہ آیات پھونکا کریں، ان کو پانی بھی پلایا کریں، اور سورہ مومنون کی جو لاسٹ آیات ہے وہ بھی اپنے بچوں کو لازمی پڑھ کے پلائیں، تاکہ ہمارے بچے جو ہے فرمانبردار بنے۔ ماؤں نے تو قوموں کے مستقبل بدل دیے ہیں، ماؤں نے تو نسلیں بدل دی ہیں۔ پہلے مائیں اپنے آپ کو بدلیں میرے سمیت، اور پھر اپنی نسلوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ کے آگے روز روئیں، اللہ کے آگے روز التجا کریں، مولا ہم کمزور ہیں، آج کا پرفتن دور، آج کا یہ زمانہ، مولا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ہے نا کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لیکن تیرا رب تو طاقتور ہے نا بندے، تیرا رب تو شہنشاہ ہے نا۔ ہم کیوں نہیں ان کے لیے دعا کرتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا تقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیوں نہیں اپنی نسل کو سنوارنے کی دعا کرتے، مولا ان کو جنید بغدادی جیسا تو نہیں مولا، ان کی سیرت پر، ان کی زندگی کا ایک قطرے ان کو نصیب کر مولا، ہماری اولاد فرمانبردار ہو۔ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا جب بچہ بہت تنگ کرتا ہو تو رات کو جب سوئے تو 3 مرتبہ اس کے اوپر، جب تم وہ سو جائے تو محمد و آل محمد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر 3 مرتبہ درود پڑھ کے اس کے اوپر پھونکا کرو، وہ آہستہ آہستہ ضد کرنا چھوڑ جائے گا۔ اور خدا کی قسم بچے جو ہے نا جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ یہ میری اپنی ازمائی بات ہے، میں قرآن ٹیچر ہوں، میں قرآن پاک گھر میں پڑھاتی ہوں، ماشاءاللہ 3 بچے ہیں، ابھی تو 2 تو بالکل ہی چھوٹے ہیں، ایک ماشاءاللہ میری بچی 7 سال کی ہو گئی ہے، تو جو چیز میں کرتی ہوں وہ اس چیز کو فالو کرتی ہے۔ یہ میری ان الفاظ کو دیکھیں کہ میری اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ چیز میں نے یہ نہیں کہ میں نے
اس میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے، جو میں اس کو بول کے کہتی ہوں وہ نہیں کرتی، جو چیز میں کرتی ہوں اس چیز کو فالو کرتی ہے. جیسے آیت کرسی پڑھی اونچی آواز سے بیڈ پہ جا کے، تو اس کو پتہ کہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے، پھر فرشتے آ جاتے ہیں ہماری سیفٹی کرتے ہیں. بس کچھ ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہم شیئر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمیں چھپانی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز بتا دیں. بہت سارے والدین ہیں تو وہ بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے، ایسے کرتا ہے، بڑا شریف ہے، پھر 10 دن گزرتے ہیں پھر رونا رو رہے ہوتے ہیں اب تو یہ اتنا نکٹ ہو گیا، کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے کیونکہ نظر لگ جاتی ہے. تو یہ چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. لیکن ماؤں سے میں یہ کہوں گی کہ جو چیز ہم کرتے ہیں نا، بچے وہ کرتے ہیں، جو ہم انہیں کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. نماز پڑھیں گے ان کو ضرور 7 سال کے ہوں تو ایک نماز سے شروع کر لیں، آہستہ آہستہ آہستہ. پھر جب 13-14 سال کے ہو جاتے ہیں پھر وہ ان کی عمریں پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ کہاں سنیں گے؟ وہ محنت کیوں نہیں کی؟ 21 سال تک والدین کے اوپر فرض ہے. پھر فرمایا ان کو چھوڑ دو، پھر یہ جو مرضی رستہ اختیار کریں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ماں مر بھی جاتی ہے، والدین دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ہڈیاں بھی اپنے اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں. یہ والدین کا کوئی رشتہ ہی ایسا رشتہ ہے. تو پھر اگر ان کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی. ہم نے اپنی نسلوں کو اگر سنوارنا ہے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا. اگر ماں ہر وقت فون پہ فلمیں انڈین دیکھتی ہو، ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے گانے سنتی ہو، میری بہنوں میری ان باتوں کا مائنڈ نہ کرنا کیونکہ آج کل کا دور اس طرح کا جا رہا ہے. تو پھر بچوں نے بھی تو وہی دیکھنا ہے نا. جب اگر آپ نعتیں سن رہے ہیں یا آپ قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، علماء کے بیان سنتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، تو پھر بچے اس چیز کو پک کرتے ہیں. بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کس چیز کا ماحول چل رہا ہے، ہمارے والدین کس چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر میری بات نہیں ہو رہی، پھر میرا ٹاپک جو ہے وہ رہ جائے گا. تو ایک بریک کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سورۃ الحشر کی آیات آپ کے سامنے پڑھوں گی اور ہم اس ٹاپک کو لے کے آگے بڑھیں گے. ابھی تو میں نے ٹاپک یقین کریں آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے ٹاپک شروع کیا اور ادھر سے ٹائم ختم ہو گیا. بس یہ انسان کی زندگی ہے. اسی طرح ہی جب انسان جائے گا تو جگڑ کے کہیں گے لوگ کہ ہم تو دنیا میں ایک گھڑی رہے تھے، ایک ساتھ رہے تھے. تو میرے عزیزوں کار، میرے بہنوں، میرے بھائیوں جو مجھے سن رہے ہیں، ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحے کے لیے، چند دن کی زندگی کے لیے، چند لمحوں کے لیے اپنی اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے نہ جائیں. ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے اور اپنے اللہ کو پہچاننا ہے.